یہی علم کے تعلق سے غلطی ہوئی کہ علم کو مادی علم قرار دے دیا بعض علوم کو، اور بعض علوم کو دنیاوی علم قرار دے دیا۔ اب جہاں دنیاوی علم قرار دے دیا ہے تو اس کو گویا بالکل نظر انداز کر رہا ہے وہ انسان جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے، اس نے اس کو 100% ریجیکٹ کر دیا کہ اس علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو دنیاوی علوم کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی تقسیم کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئی، انہوں نے گویا مدارس کے علوم کو، دینی علوم کو، قرآن اور فقہ اور حدیث کے علم کو بالکل گویا دقیانوسی چیز کہ یہ تو زمانے گزر گیا، آگے آ گئے لوگ، جو چیزیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں ان کے اوپر یہ مسلمان اب تک کاربند ہیں، اب تک اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، اس لیے کہ یہ بات میں نے شاید پہلے بھی عرض کی ہے کہ علم بذات خود دینی اور دنیاوی نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیت اس کو دینی اور دنیاوی بناتی ہے۔ اگر ایک تحقیق کرنے والا کسی بھی دینی علم کو لے کر دنیاوی علوم کی روشنی میں، یعنی آج کے جدید علوم کی روشنی میں اس پر تحقیق کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے تو یہ اس نے دین ہی کی خدمت انجام دی ہے۔ اگر ایک طالب علم رات بھر جاگ کر مطالعہ کر رہا ہے اور اس کا خیال اور اس کی نیت یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی ڈگری حاصل کروں گا، انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کروں گا، سائنٹسٹ بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، جس منزل کے اوپر بھی پہنچوں گا سب سے پہلے اپنی قوم کی خدمت، اپنے دین کی خدمت، اپنے امام کی خدمت کروں گا، تو یہ سارے علوم دینی علوم ہیں۔ اور اگر ایک انسان کسی حوزہ علمیہ میں اس نیت سے جا رہا ہے کہ جب میں وہاں سے پڑھ لکھ کر میدان عمل میں آؤں گا تو لوگ میرا احترام کریں گے، میری نالین اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے، میں اس کے ذریعے سے شہرت حاصل کروں گا، اس کے ذریعے سے معاشرے میں میری عزت ہوگی، تو باوجود یہ علم قرآن و حدیث ہونے کے یہی علم دنیاوی علم بن جاتا ہے۔ انسان کی نیت کسی بھی علم کو دنیاوی اور دینی بناتی ہے۔ یہ کانسپریسی تھی ہماری دشمنوں کی کہ انہوں نے ان علوم کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، ورنہ حدیث حضور سرور کائنات ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم، ایک صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو علم فلکیات کو حاصل نہ کر سکے اور علم تشریح نہ سیکھے تو گویا وہ اللہ کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی، علم تشریح بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اناٹمی، کہ جو انسان کے جسم کا علم اور اس کائنات کا علم حاصل نہ کرے گویا وہ اللہ کی مکمل معرفت ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا، دنیا بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، مگر بس یہ کہ دنیا کا بندہ نہ بن جائے، بندہ نفس نہ بن جائے، یہ خیال کرتے ہوئے اسے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا کے اسباب ہمارے ہی لیے ہیں، اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لہٰذا ان اسباب کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو دنیا کے یہ اسباب جو میرے لیے فراہم کیے گئے ہیں مجھے انہیں اختیار کرنا ہے، مگر حرام و حلال کا لحاظ کرتے ہوئے۔ نمبر 2 کہ ان کو مقصد زندگی نہیں بنانا، بلکہ ان کو مقصد حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ قرار دینا ہے۔